السلام علیکم ویورز، میں نام عرفان اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویورز، صورتحال جو ہے ہمیشہ کی طرح میں یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ آگے سے 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 آگے جاتی جا رہی ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی عجیب سی ہے. اس میں کل کا دن دوبارہ سے بڑا اہم ہونے والا ہے. ہر آنے والا دن جو ہے وہ پہلے والے دن سے اہم ہوتا ہے. جیسے کل کا دن بھی بہت اہم ہونے والا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ جب پہلا دھرنا جو ہے 25 اور 26 کے دن جو ہے وہ ختم ہوا، تو اس کے بعد کہا گیا کہ جناب ہم ایک ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں اور ایک ہفتے بعد 6 دن کا ٹائم دے رہے ہیں. 6 دنوں کے بعد جو ہے ہم دوبارہ دھرنا کریں گے. اور اس کے بعد ڈیبیٹ شروع ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب کے اپنے بیانات آنے شروع ہوئے، خان صاحب کے اپنے بیانات آنے شروع ہوئے، باقی لوگوں کے جو ہیں وہ اس میں مریم صفدر صاحبہ کے اپنے بیانات آنا شروع ہوئے. اور یہ چیزیں شروع ہوئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جلسوں کا سلسلہ نون لیگ نے ختم کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ اب ہم کام پہ فوکس کریں گے اور ہم ابھی جلسے نہیں کریں گے، وہ جو ہے وہ دوبارہ ریورس ہو گیا. اور بہاولپور کے بعد اب جو ہے وہ دوسرا جلسہ آج انہوں نے مانسہرہ میں کیا. اور وہ دوبارہ سے وہ والی صورتحال آتی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے دوبارہ سے اداروں کو جو ہے جھنجھوڑنا شروع کیا. پہلے جو جس طرح جھنجھوڑ رہی تھیں وہ تھے اسٹیبلشمنٹ تھی، سارا کچھ تھا، لیکن اب جو اداروں کو جھنجھوڑ رہی ہیں وہ جو ہے وہ ہیں سپریم کورٹ. اور ان کو ڈائریکٹ ایڈریس کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی باتوں میں مت آئیں اور ایسا نہ ہو کہ عمران خان کی ہر بات کو آپ ریلیف دیتے جا رہے ہیں، عمران خان کو ریلیف دیتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ اٹیکس جو ہیں یہ ایک بیریئر کراس کرنے والی چیز ہے جو کسی وقت بھی خطرناک ہو سکتا ہے. اور اس صورتحال میں جس وقت آپ کوئی بہت زیادہ اچھے سخت تختے کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے اور آپ کے پاس پہلے ہی سپریم کورٹ نے آپ کے کافی سارے کیسز وغیرہ جو ہیں وہ کھولے ہوئے ہیں، جس میں سے اوبیسلی FIA کے حوالے سے بھی کیسز ہیں. میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں. یہ جو صورتحال بن رہی تھی نیب کے حوالے سے، وہ بھی سارے مسائل جو ہے وہ ہوئے ہیں. پھر جو لوگ باہر چلے گئے ہیں وہ کس طرح سے چلے گئے ہیں، کیسے چلے گئے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جو ECL کے مسائل وہ سارا کچھ بھی چل رہا تھا. ان سب میں پہلے ہی جو سپریم کورٹ ہے کافی ہیڈز آن آپ کو لے رہی ہے. تو اس وقت ایک پرووک کرنا سپریم کورٹ کو پتہ نہیں کس حد تک ٹھیک رہے گا، لیکن وہ ایک بڑا ہیوی یہ کل کے اور آج کے جلسے میں ہوا ہے کہ اسٹریٹ انہوں نے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے اور کہا ہے کہ عمران کی باتوں میں مت آئیں. وٹ ایور جو بھی جس بھی انداز میں جیسے بھی انہوں نے بات کی، لیکن ڈائریکٹ ایڈریس جو ہے کرنا اور اس طرح سے کرنا کہ جیسے سپریم کورٹ خان صاحب کی باتوں میں آ رہے ہیں. تو وہ ایک بات تھوڑی سی اس وقت آڈ ہوئی ہے، کیونکہ کل پرسوں آپ ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں، کل پرسوں آپ ایک کون سا کام کرنے جا رہے ہیں، آپ چیئرمین نیب چینج کرنے جا رہے ہیں. چیئرمین نیب چینج کرنے سے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے شاید اس میں، لیکن پرابلم کہاں پہ آئے گی؟ پرابلم یہاں پہ آئے گی کہ آپ اس سے پہلے آپ کس پروسیس کے تھرو چیئرمین نیب چینج کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی آبجیکشن جو ہے وہ یہی آ جائے گی کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ کس حد تک کتنے افیکٹو ہیں اور وہ کتنے مصدقہ اپوزیشن لیڈر ہیں، جبکہ PTI سارے نے 130 لوگوں نے پہلے سے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے اور PTI کا موقف کچھ اور ہے. یہ وہی منحرف ارکان والی سچویشن ہو جائے گی جو میرا خیال ہے کل منڈے کو صبح جو ہے وہ یہ والی چیز بھی کلیئر ہو جائے گی کہ یار یہ اپوزیشن لیڈر کہاں سے آ گیا بھائی، یہ تو ہمارا بھگوڑا ہے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا آدمی ہے یہ، اور اس کو آپ نے اگلی بار جو ہے نون لیگ کی ٹکٹ دینی ہے. تو اس بار آپ نے اسی کو اپوزیشن لیڈر بنا کے جو ہے اس طرح سے کیسے کھیلی جا رہے ہیں اس میں. اور آبویسلی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس نام کا پہ سکہ بند ہو رہے ہیں، جس نام پہ سب لوگ جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں، وہ مقبول باقر صاحب ہیں، جسٹس مقبول باقر صاحب، جن کا نامینیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر سے نہیں آئی، نامینیشن جو ہے اپوزیشن لیڈر سے نہیں آئی. ان دونوں نے صرف ان پہ حامی بھری ہے کیونکہ ان کی جو ہے وہ ڈان سے آئی ہے، وہ ان کی جو ہے وہ زرداری صاحب سے آئی ہے. زرداری صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے اس میں. وہ بڑا اچھا ٹیبل ٹرن کرتے ہیں، بڑے مزے طریقے سے وہ کھیلتے ہیں. آپ کو ایک تھوڑی سی آپ کو بات ہوں، ایک تو وہ آڈیو لیک کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں اس میں کہ آڈیو لیک جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے. بلکہ میرا خیال ہے اس کو آڈیو لیک کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ وہ یہ جو آڈیو لیکس نہیں ہو رہی ہیں آج کل، آڈیو ریلیز ہو رہی ہیں. یہ باقاعدہ ریلیز کی جاتی ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ ملک ریاض صاحب کی جو آڈیو ہے یہ جیو پہ اور سما پہ سب سے پہلے آئی. جیو اور سما کون سا بینر ہے اب تو ہم لائن کھینچ سکتے ہیں نا کہ کہاں سے کیسے شروع ہوئی. اس میں جیو وہی ہے کہ جب ثاقب نصاب صاحب کی
ثاقب نثار صاحب کی آڈیو جب ایک آئی تھی جس پہ وہ انسٹرکشنز دے رہے تھے کچھ کہ مجھے ان لوگوں نے کہا ہے اور یہ کہا ہے اور یہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، تو اس کے بعد اس وقت سما نے اپنی ایک الگ لائن نہیں ٹوکی ہوئی تھی، ایک اور طرح کی لائن تھی اس کی، تو سما نے جو ہے وہ پرو خان چل رہا تھا اس وقت سما، تو اس وقت انہوں نے اس کا فورینزک اپنے حساب سے اپنے ایک جرنلسٹ سے کیا تھا، بہت شور مچا تھا اس کے اوپر کہ جی یہ انہوں نے مختلف لفظ مختلف چیزیں جوڑ کے مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں جوڑ کے جو ہے اس کو جوائن کیا، اور آج وہی سما جو اس قسم کی رکھ رہا تھا وہی جو ہے یہ والی آڈیو ریلیز کر رہا ہے. آئی ایم اگین سینگ ریلیز کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا، لیک نہیں کر رہا، وہ ریلیز کر رہا ہے اس میں، اور جو ساتھ جیو بی اور باقی چینلز پھر آبویسلی ساتھ فالو کرتے ہیں، سارا کرتے ہیں اس میں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور آڈیو ریلیز ہوتی ہے جو پھر اے آر وائی ریلیز کرتا ہے، وہ اس پہلے سے ریلیز ہوتی ہے جو مریم بی بی کی ہوتی ہے، جس میں وہ دوبارہ سے وہ اس کی انفارمیشن سیکٹری کی بات ہوتی ہے، اور اس میں اور پی آئی ڈی کی بات ہوتی ہے، اور قائد اگر آپ یہ دو لوگ نے پی آئی ڈی نہیں کر سکتا، انفارمیشن سیکٹری نہیں کر سکتا تو I'll go to پرائم منسٹر، تو وہ اس بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی obviously کب کی ہے، کیا ہے، کیسے ہے، مطلب یہ ایک نئی ریلیزز. اس میں میرا خیال ہے کہ جس کام پہ دھیان دے رہے ہیں وہ کر لیں زیادہ تو بہتر ہے اس میں، بجائے اس کے کہ یہ ایک بہت ہی گھریلو سا نا اسکول کالج لیول کی بات ہوتی ہے نا کہ میرے پاس تمہاری ریکارڈ کی ہوئی ٹیپ ہے تو میں ایسا نہیں ہوگا تو میں چلا دوں گی. اس میں کہیں کسی کو کوئی، کیونکہ بہت سی باتیں بہت سے موقعوں پہ بہت سی سچویشنز میں ہوئی ہوتی ہیں، اب اس کا اینا یا ٹوٹا کاٹ کے کسی بھی پاسے لا دے ہوتے وہ تو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اس کا سیاق و سباق کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، وہ اس کو اگر نہیں پتا تو کہاں سے کہاں بات پہنچ سکتی ہے. میں اس وقت بات کر رہا تھا زرداری صاحب کی کہ ہی از ریئلی اے جیم آف اے پرسن where comes the politics otherwise بھی as well. تو کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے پاس خبریں آئیں وہ یہ آئیں کہ جب منسٹریز بڑھ رہی تھیں تو پھر یہ ڈیسیژن کس کا تھا کہ ان کو رانا ثناء اللہ صاحب کو جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری دی جائے. وہ تھا ان کا کہ پیپلز پارٹی کا تھا کہ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو انٹیریئر منسٹری دے، کیونکہ وہ فورس ہی کر رہے تھے کہ وہ چیزوں کو گھما پھرا کے اس نہج پہ لے کے آئیں گے کہ خود تو وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو میں ہے نہیں کہیں پہ، وہ تو دوسری جگہوں پہ ہے اس میں جہاں پہ کوئی اتنا زیادہ پلیئر اور لیئر تو انجوائے کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا ایڈمنسٹریٹو چیزیں وہاں پہ نہیں ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی نے اپنی سیٹیں خود اس وقت ہولڈ کی ہوئی ہیں منسٹریز میں. تو وہ اس میں انٹیریئر منسٹری رانا ثناء اللہ صاحب کو دینے کا مین مقصد یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان دونوں کے ہارنز لاک ہو گئے، اس کے نون لیگ کے اور پی ٹی آئی کے، یہ ایجیٹیشن کی طرف جو ہے وہ دھکیلے جائیں گے یا دھکیل دیے جائیں گے یا خود ہی چلے جائیں گے، جو بھی صورتحال ہوگی. تو وہ پہلے ہی دیکھ رہے تھے کہ ایسی سچویشن میں سب سے زیادہ ڈیمیج کس کو ہوتا ہے، سب سے زیادہ ڈیمیج نون لیگ کو کس طرح سے ہوتا ہے. وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس قسم کے بندوں پہ بیٹھا ہو جو بہت ڈیئرنگ ہو، بہت اس معاملے میں جو ہے نا وہ بہت اوکے قسم کا آدمی ہو، اور وہ بہت رuthless اور بہت لیتھل ہو. میرا خیال ہے نون لیگ میں اتنا لیتھل آدمی جو ہے کوئی اور نہیں ہے جتنا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو ان کو جو ہے انٹیریئر منسٹری میں لگا کے جو ہے وہ ایک بڑا کمال قسم کا ایک کومبو کریٹ کیا، اور وہاں پہ ہوئی بھی چیزیں اس میں جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں. صورتحال کچھ اس قسم کی ہے جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو آنسو گیس کے شیل جو استعمال ہوئے، آنسو گیس کے شیل کس طرح کے استعمال ہوئے ہیں، کون سے استعمال ہوئے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ والے شیل استعمال ہوئے ہیں جو اس طرح کے ایجیٹیشنز پہ یا اپنے لوگوں پہ یا اس پہ نہیں استعمال کیے جاتے. یہ ایسی جگہوں پہ پھینکے جاتے ہیں جہاں پہ کسی نے قبضہ کیا ہو، یا کوئی جس طرح وہ آپ نے جو ہے وہ کسی کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے یا کوئی چیز قسم کی چیز کی ہوئی ہے، تو وہاں پہ وہ کھڑکی کے تھرو، دروازے کے تھرو یہ شیل پھینکا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک دم جو ہے وہاں کی ساری آکسیجن ختم کر دیتا ہے اور بندے کو بالکل پیرالائز کرتا ہے، پیرالائز سے مراد کے بے ہوش کر دیتا ہے، اور وہ آپ کو پھر آپریٹ کرنے کا کیا آسانی مل جاتی ہے. اور یہ دس از پروہیبٹڈ ٹو بی یوزڈ اگینسٹ جنرل پبلک، کیونکہ جنرل پبلک پہ جو یوز ہوتے ہیں وہ اس قسم کے اتنے لیتھل قسم کے نہیں ہوتے. وہ ایسے نہیں ہوتے کہ آکسیجن ختم کر دیں، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ بندے کو پیرالائز سے مراد یہ کہ ان کو بے ہوشی کر دیں. وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ صرف آنکھوں سے پانی زیادہ نکلتا ہے اس میں، یا جن کو سانس کی بیماری ہے ایسے قسم کی، تو ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد ٹھیک ہوتا ہے. لیکن یہ شیلز جو ہیں یہ پروہیبٹڈ ہیں. تو اگر
جو ہم بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جو بات کر رہی ہے بار بار اور بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس بار تیاری کے ساتھ آئیں گے، تو تیاری ایسے نہیں کہ ڈنڈے سوٹے لے کے آئیں گے یا بندوقیں کلشن کوفیں لے کے آئیں گے. تیاری کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بار سپریم کورٹ کی بیکنگ لے کے آئیں گے. سپریم کورٹ کی بیکنگ سے مراد یہ ہے کہ کل جس طرح سے وہ جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں، اور میں امید ہے کہ یہ بڑا سارا کچھ یہ مدعا پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے جن لوگوں پہ آنسو گیس کے بے انتہا شیل استعمال کیے گئے، وہ شیل کس طرح کے تھے، کس نوعیت کے تھے، وہ عام پبلک پہ استعمال کرنے والے نہیں تھے. ان کو روکا جائے ان چیزوں سے، اور ہمیں جو ہے وہ ایک پراپر ایک اسموتھ پیسج دیا جائے، اور وہ آ کے یہاں پہ سارا کچھ ہم لوگ کر کے واپس جائیں اس میں. اور اس میں اس قسم کی ہنڈرنس، اس قسم کی بلاکیج، اس قسم کی رکاوٹیں نہ ہوں. اور اگر پی ٹی آئی کے اپنے اچھے وکیل ہائر کرتی ہے، بڑے وکیل لیتی ہے، تگڑے بندوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے، کچھ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کچھ ایکس آرمی سولجرز وغیرہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اگر ان سب کو وہ ساتھ پیکج کرتی ہے اور لے کے جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک ون ون سچویشن ہو سکتی ہے کل ان لوگوں کے لیے. کل جب انہوں نے نیشنل اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی کی طرف کتنے آ گیا، اس میں سپریم کورٹ میں جب یہ پیش کرنا ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے. میرا خیال سپریم کورٹ کی 2-3 ہیئرنگز ہوں گی، تو یہ اپنا جو ہے وہ 6 دن کے بعد کا جو دھرنا انہوں نے اناؤنس کرنا تھا، وہ 6 دن کے بعد یہ اناؤنس کریں گے کہ دھرنا کب ہے. اور وہ زیادہ فوکس کریں گے کس طرح سے سپریم کورٹ پہلے ان کو ایک پورا لیگل کور دے دے، تاکہ وہ اپنا پروسیس جو ہے وہ بغیر بلڈ شیڈ کیے ہوئے، بغیر خون خرابہ کیے ہوئے، بغیر فوج کو یا رینجرز کو، کسی کو بھی عام عوام کے آمنے سامنے ہارنز لاک کرنے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ پورا یہ کور کریں گے. اور پی ٹی آئی کا جو ہے جو بیسک مقصد ہے ان کا یہ بار بار کہنے کا کہ ہم اس بار تیاری کے ساتھ آئیں گے. وہ تیاری ریپیٹ کے ڈنڈے سوٹے نہیں ہے، وہ بندوقیں نہیں ہیں، وہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں. وہ تیاری یہ ہے کہ وہ لیگل کور کے ساتھ آئیں گے، سپریم کورٹ کے کور کے ساتھ آئیں گے. دیکھیں سپریم کورٹ کیسے بیہیو کرتا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی بات جو ہے وہ اس کو انڈو کرنے کے لیے اور اس کا امپیکٹ ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ پہ پریشر جو ہے وہ مریم صاحبہ ڈال رہی ہیں کہ آپ نے انہوں نے گلا ماننے لینا ہے نا، کہنا کہ سارا کچھ انہوں نے مان لو تو ایسی این جی بہ جائیے. تو یہ بڑی گمبھیر قسم کی صورتحال ہے، اور یہ صورتحال ابھی رک نہیں رہی ہے، چل سو چل ہے اور چل سو چل ہے اور چل سو چل ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ ہے، اس میں باقی اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہمارے جو ہے وہ نیوٹرلز وہ کہاں پہ ہیں، کہاں کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اور وہ جو بات ہوئی تھی کہ 2 تاریخ تک جو ہے انہوں نے اپنا نیب کی چیزیں ساری سیٹل کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے اور سارا اپنا جو سارا چیزیں کرنا ہے. ویسے اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اسمبلیاں توڑنی کی ہیں، پھر چلائی جاؤ، اسی طرح کی فرق پند ہے. تو یہ ایک بہت سارے انسیٹ کویسچنز ہیں جو بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے، جو بھی اس وقت یقین کریں جو بات کر رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا 2 تاریخ کو، یہ 3 تاریخ کو، یہ 4 تاریخ کو، یہ 5 تاریخ کو. بھائی سب جو ہے اسپیکولیشنز ہیں، سب یہ ڈرامے بازی ہے. ابھی کسی کو بھی ایکچولی پکچر کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہانی جو ہے وہ کس طرف کو جا رہی ہے، اور کل کیا سچویشن بنتی ہے، اور اس کے بعد کل شام کو کیا سچویشن بنتی ہے، اور پرسوں صبح کیا بنتی ہے، اور پرسوں شام کو کیا سچویشن بنتی ہے. ابھی یہ چیزیں جو ہیں یہ بس ایسے ہی ہوا میں ہیں. خیر ہم بھی اس وقت ہوا میں ہیں، جیسے جیسے کوئی آپ کو خبر ملتی رہے گی، ہمیں خبر ملتی رہے گی، آپ کو بتاتے رہیں گے. آپ کو خبر ملتی رہے تو آپ بھی ہمیں کمنٹس میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.